حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. بسم اللہ. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر سے جڑی در پنجتر سے جڑی. بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر سے جڑی پنجتر سے جڑی. بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا. بڑا خوبصورت. مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن
آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا، آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ جیتے رہیے جیتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب، اور وہ سارا ماحول جو ہے وہ میں کیا کہوں، بس اب وہ آنسو جو ہیں، وہ اللہ نے کہا تھا نا کہ ایک قطرہ جو آنسو کا آ جائے تو وہ بخشش کا نتیجہ بن سکتا ہے، اس سے جہنم کی آگ، اگر واقعی دل سے محبت نبی پاک اور اہل بیت ہو تو وہ آنسو جو ہے وہ کئی بار آتا ہے۔ پاکستان کو ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم بڑی مثبت طریقے سے پاکستان کو بہت زیادہ بہتر اور ریاست مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی ذمہ داریاں، مثال کے طور پہ کچھ آدمیوں کی ذمہ داری ہے، کچھ عورتوں کی ہیں، کچھ بچوں کی ہیں، کچھ اساتذہ کی ہیں، سب کی معاشرے میں ذمہ داریاں بٹی ہوتی ہیں۔ میں ایمانداری سے اور حلفاً اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ فون کر کے بھی تعلیم کر دیں۔ پاکستان واحد ان خوش قسمت ترین ممالک میں سے ہے کہ جہاں پہ ایک ایک فرد جو ہے اس نے وہ ذمہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے جو ذمہ حکومتیں اپنے کندھوں پہ اٹھانے سے خوف زدہ، ڈرتی یا کسی وجہ سے اتنی حیا نہیں کرتی کہ کر سکیں، اور ایسے لوگ انتہا کے ہیں۔ اگر آپ اخبار کبھی پڑھا کریں تو آپ کو آئے گا آدھے صفحے کا اشتہار، 4 اسکالرشپس ہوتی ہیں دنیا میں، اور انہوں نے قیامت برپا کی ہوتی ہے کہ ہم نے اسکالرشپس دے دی ہیں۔ اس ملک کے اندر آج آپ کو ایسے شخص سے ابھی ملاؤں گا، جہاں آپ کے بچے پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں اور ان کے پاس صرف وسائل نہ ہو، تو جناب یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کی جگہ ماں اور باپ بننے کو تیار ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے بچے کو اگر کوئی تکلیف، اور خاص طور پہ وہ بھی دل کی ہو، اور بہت کامن جو ڈیزیز ہے، دیٹ از وہ جو ہول ہے ہارٹ کے اندر، اور یہ بائی برتھ ہے ڈس آرڈر جس کے ساتھ بچہ پیدا آتا ہے، اور بڑی ارلی سرجریز اور شاید ایک سے زیادہ سرجری چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ سرجریز جو انتہائی مہنگی ہوتی ہیں، جس کے لیے آپ کو ہزاروں سال، ہزاروں دن اور ہزاروں لوگوں کی منتیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ یہاں ان صاحب سے ملیں اور یہ آپ کے بچے کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور آپ کے خرچہ نہیں آئے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی شکلیں دیکھیے، اور خدا کی قسم میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ شکلیں دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے چہرے بھی ایسے روشن کر دے جن کو تو قیامت کے روز دیکھے اور بغیر حساب کے تو جنت میں ڈال دے۔ جناب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی لائن پر ہوں گے مصباح الحق، جو کہ ہیڈ کوچ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وہ زمبابوے میں، ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے وہ فرحان احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فرحان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ پچھلے سال بھی رمضان میں ہوئی تھی، اس دفعہ دیکھیں گے کہ پروگریس کیا ہے۔ خالد ارشد صوفی صاحب ارشاد صوفی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں کارواں علم فاؤنڈیشن کے، آپ لوگ ہیں وہ جو کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے تم نے ہے اور پیسے ہم نے دینے ہیں۔ محمود احمد چشتی صاحب خدا کی قسم ایسا ملک آپ کو اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ مصباح آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہوں۔ مصباح آپ پاکستان کی ہیڈ کوچ ہیں، یہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ رول ہے کیا جو آپ نے لیا ہے اس فاؤنڈیشن کا، جس کو کہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اور یہ کیوں آپ نے رول لیا؟ اس سے آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جی، پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں میرا جو بیسیکلی رول ہے وہ ایک جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ امبیسڈر کا رول ہے، گو کہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں اس میں، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی کاز کے لیے کہ آپ اس کو پبلک میں جا کے کس طریقے سے ایڈوکیسی، اس کو ایڈوکیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، پبلک کو اس کے بارے میں کس طریقے سے بتاتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ آئی تھنک پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن 2012 سے کام کر رہی تھی، 2017 میں مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، اور 18 میں میں نے اس کو جوائن کیا، اور اس کے بعد سے ظاہر ہے یہ جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ لوگوں تک
یہ میسیج پہنچایا جائے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. ایک تو اس پرابلم کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فنڈ ریزنگ، وہ کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جو پبلکلی جا کے لوگوں سے بات کر سکے. اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں شہرت دی ہے یا نام دیا ہے، تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ہمارے لیے تھوڑا سا یہ آسان ہے کہ ہم جا کے لوگ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، ہمیں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ میرا رول ہے، لوگوں تک جا کے یہ پیغام پہنچانا. اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اپنے جو باقی کرکٹرز ہیں، چاہے وہ فارمر کرکٹرز ہیں یا ابھی کرنٹ ٹیم میں دیکھیں اظہر علی ہے، حفیظ ہے، بابر اعظم ہے، ان سب لوگوں نے، ایون وہاب ریاض ہیں، اس کے بعد محمد عباس ہیں، ان سب نے ہر جگہ جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے آ کے سپورٹ کیا ہے. تو ان سارے لوگوں کو انگیج کرنا، تو یہ بیسیکلی کام ہے. اور آپ نے بات کی کہ روحانی، ظاہر ہے جی آپ دنیا میں یہ جو پروفیشن ہے آپ اپنے لیے کرتے ہیں، یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے فائنینشلی آپ نے کمانا ہوتا ہے اور زندگی گزارنی ہوتی ہے. لیکن بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی گزارنی ہے. بھائی یہ بتائیے مصباح کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، پرانے لوگوں میں سے بھی، نئے لوگوں میں سے بھی، جو کہ خدا خلق کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی کر رہے ہیں. اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا کہ یہ رحمت پاکستان کی ٹیم کے اوپر خاص اور خصوصی ہے. جی صحیح آپ نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس ذات کا بڑا کرم ہے کہ کرکٹرز جو ہے اللہ نے اب جو ریسنٹلی آپ ٹیم میں دیکھیں، یہ 2000 میں میرے خیال میں چینج آئی جو دینی لحاظ سے بھی آئی، سعید بھائی کے بعد پھر انزی بھائی، یہ سارے لوگ جو ہے وہ. اور دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے جو کام کرنا ہے، وہ عمران بھائی نے ایک ایگزامپل بہت بڑی سیٹ کی شوکت خانم بنا کے، اور ظاہر ہے ایک راہ دکھائی سب کو کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم نے اپنے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس نام کو، شہرت کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور نہ صرف یہ زندگی بلکہ اگلی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے کر کے جائیں. سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کاموں کی طرف آئیں، خلق خدا کی خدمت کے لیے آئیں. تو میرے خیال میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے ہم سب لوگوں پہ. شکر ادا کریں جتنا بھی اللہ کا، وہ کم ہے کہ ہمیں اس نے نہ صرف دین کی طرف آنے کے لیے، ہم دین کی طرف آئے ایز اے ٹیم بھی لوگ بہت زیادہ، بلکہ لوگوں کی یہاں پہ لوگوں کے فائدے کے لیے، ملک کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنا کنٹریبیوشن. مصباح بھائی سب سے زیادہ آپ کو تسکین یا خوشی جو ہے وہ کس طرح سے ملتی ہے، وہ کس کام میں ملتی ہے؟ پرفارم کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جو وہ انسان کو اس ٹائم فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار میں کسی کے کام آیا. دیکھو یہ ایک فیملی ہے، اس کا بچہ ہے، ان کا بچہ. بچے تو آپ بتائیں کہ بچے کی چھوٹی سی تکلیف کسی بھی ماں یا باپ سے برداشت نہیں ہوتی. اگر ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر وہ جو دل سے دعائیں دیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے جو بھی کرنا پڑے، جتنا مشکل سے مشکل کام میں کرنے کو تیار. مصباح بھائی کووڈ کی وجہ سے بہت سے مسائل آئے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی این جی اوز ہیں یا ادروائز بھی ذاتی زندگی میں بھی کرکٹ ٹیم کو بھی بڑے مسائل آئے ہیں. آپ لوگوں کو فنڈ ریزنگ وغیرہ میں دقت، مشکلات جو ہیں وہ خاص طور پہ کووڈ میں پیش آ رہے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح پوری دنیا میں یہ کووڈ کی وجہ سے جو چینجز آئے ہیں، میرے خیال میں آلموسٹ سال سے زیادہ ہو گیا، 1.5 سے 2 سال ہونے والے ہیں. جو یہ سچویشن ہے میرے خیال میں وہ نارملٹی ان آل جو بھی زندگی کے شعبے ہیں ان میں وہ ڈسٹربڈ ہے. تو آئی تھنک کرکٹ کو بھی بہت زیادہ، ساری اسپورٹس کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. نارمل آپ کی روٹین لائف کو چیلنجز ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ
اس نے ہماری آرگنائزیشن کے لیے بھی کافی ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں اس میں. اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود بھی چیزیں چل رہی ہیں. ڈونرز ہیں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. گو کہ کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے, آپ اپنے پاکستان میں جا کے کیمپینز نہیں کر سکتے, آپ کالجز میں بھی نہیں جا سکتے, آپ جنرل پبلک کے پاس نہیں جا سکتے. نارملی آپ کچھ پروگرامز کر لیتے ہیں جس سے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایک سال ہم نے صرف امریکہ میں جا کے اس کے فنڈ ریزنگ کے لیے پروگرامز کیے. نیکسٹ ایئر پلان تھا, نہیں جا سکے کووڈ کی وجہ سے, اس سال بھی نہیں ہے. تو موسٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا اس طریقے سے بس اس کی کیمپینز ہو رہی ہیں. بٹ اسٹل اللہ کا شکر ہے لوگوں کی سپورٹ ہے, اسپیشلی امریکہ سے, باہر سے, اپنے پاکستان سے لوگ بہت زیادہ اب سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہی سپورٹ کرتے ہیں, اپنی جو فنڈز دیتے ہیں, ڈونیشنز دیتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں. ہاں جہاں یہ ایک پرابلم ہے اسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے بھی ایشو ہے, لوگوں کا آنا, بچوں کا ڈفرینٹ جگہوں سے, اور کووڈ سچویشن میں آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز میں بھی آنا جانا وہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہے, بڑا مشکل ہے اور اس کو بڑا طریقے سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے بھی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے, ہر شعبوں کے لوگوں کے سامنے. مصباح, اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے کرکٹ کی بڑے عرصے بعد الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ مستقبل میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اور اس بچوں کی ہارٹ فاؤنڈیشن کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے, ہماری زندگی بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں. گمان بڑا اچھا ہے اور امید بھی اچھی ہے. جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے وہ محنت کرنا ہے, سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کرنا ہے. الحمدللہ جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے وہ بھی وداؤٹ اینی جس کو کہتے ہیں اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ, اس کے بڑی محنت سے اور سچے دل سے کام کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ اس ٹائم ہمت کر رہے ہیں, سارے پلیئرز بھی اور جو مینجمنٹ ہے, کرکٹ بورڈ ہے, سارے لوگ. اور موٹو یہ ہے کہ اس مقصد میں کامیاب ہونا ہے, یہ ہاسپٹل بھی بنانی ہے اور پاکستان کو بھی نمبر 1 ٹیم بنانا ہے سارے فارمیٹس میں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس طریقے سے ابھی ٹیم بھی پروگریس کر رہی ہے صحیح ٹریک پہ ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خواب ضرور پورا ہوگا, ہمارا ہاسپٹل والا بھی اور پاکستان ٹیم بھی دنیا میں دوبارہ سے ٹاپ پہ آئے. کوشش ہے اور دعائیں بھی ہیں, اور آپ سب لوگوں کی سپورٹ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ مصباح آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لیے ہماری دعائیں. آپ زمبابوے میں ہیں, آپ نے بڑی ہمت کی, آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, آپ نے اپنا پیغام پہنچایا. ہماری دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ کمبینیشن پاکستان ٹیم کی جو ہے اس وقت بڑی اعلیٰ بن چکی ہے. اللہ کرے کہ یہ ورلڈ کپ تک اسی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہے. میرے پاس صرف آدھا منٹ ہے, میں صرف وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور پوچھوں گا دونوں احباب سے آپ کی موجودگی میں کہ یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھانے کی وجہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, آپ نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہم نے ہاسپٹل جو ہے وہ بنانا ہے, وہ اس لیے بنانا ہے انہوں نے ہاسپٹل کہ ابھی ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, میں غلط کہوں تو مجھے آپ نے بتانا ہے, کہ ان کے پاس جو بچے آتے ہیں یہ ان بچوں کو مختلف ہسپتالوں سے لائزن کرتے ہیں, ان کے اوٹیز, ان کے آپریشن تھیٹرز استعمال کرتے ہیں, اپنے لوگ لے کر جاتے ہیں, اکوپمنٹ لے کے جاتے ہیں, ان کو اگر خرچہ ان کا دینا ہو تو دیتے ہیں, ورنہ کوئی مدد لینی ہو تو لیتے ہیں. یہ لے دے کے یعنی کہ یہ فرنچائز کے طور پہ ادھر ادھر سے کام اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہی کر رہے تھے, اس میں بھی بڑی خدمت آپ نے کی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ بن جائے. اس ادارے کی وسعت کتنی ہے, یہ ادارہ کتنا بڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. جیسے پہلے ذکر ہوا تھا, جو اصل چیلنج ہے نا وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے. سروسز ہیں ہمارے ملک میں لیکن بہت ناپید ہیں. ہر 100 میں سے ایک بچہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ 100 میں سے ایک بچے کے ہارٹ میں چھید ہے جی, یا کوئی پیدائشی نقص ہے جی.
اور اگر لاسٹ ایئر کے نمبر لیں ایگزیکٹلی تو 57,000 بچہ 57,000 بچہ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اللہ 1/3 بچے کو پہلے سال میں کسی نہ کسی طرح کی انٹرونشن یا ہارٹ کا پروسیجر کروانا ضروری ہے تاکہ اس کی تقریباً 15 سے 20 ہزار بچوں کو یہ سرجری چاہیے. کریکٹ سر. اور ہمارے پورے ملک میں اس وقت پبلک پرائیویٹ سارا کچھ ملا کر ہم لوگ کر پا رہے ہیں کوئی 4,500 سے 5,000 سے. باقی لوگ ویٹنگ پر ہیں سر باقیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی دکھ والی بات ہے لیکن آپ نے بس میرے منہ سے کروا دی سر. یہ باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں سر نہیں. اور اب اصل میں یہ ادارہ بنانا کیوں ضروری ہے تاکہ سر ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ خود کر سکیں. اپنے ڈاکٹرز اپنی نرسز اپنے پیرا میڈیکل سٹاف پرفیوژنسٹ بے ہوشی کا ڈاکٹر. اچھا عجیب اللہ کی شان ہے سر کہ بچے کے ہارٹ کا سرجن الگ ہے بچے کے ہارٹ کا کارڈیولوجسٹ الگ ہے بچے کے ہارٹ کا بے ہوشی کا ڈاکٹر الگ ہے. وہ عام ڈاکٹر نہیں ہو سکتے جو بڑوں کو کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اور ہارٹ کا اسپیشلسٹ بچے کا الگ ہے یہ بھی الگ سپر اسپیشلٹی. اور پھر جو انٹینسوسٹ ہے جو بچے کو بے ہوشی کے بعد آئی سی یو سے جو ریکوری وہ ایک الگ اسپیشلٹی ہے. یہ فرحان بھائی یہ کتنی کیپیسٹی ہوگی اس میں کتنے بچے آ سکتے ہوں گے؟ سر انشاءاللہ یہ ہاسپٹل بن جائے گا اللہ نے چاہا تو ہم لوگ سال کے سر 1,000 سے زیادہ پروسیجر انٹرونشن کے کر سکیں گے اور 1,000 سے زیادہ سرجریز کر سکیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ کر سکنے کی صلاحیت رکھیں گے. جی وہ ہمارے ادارے میں تو سر 2,000 ہوں گی لیکن جو ٹرین لوگ ہو رہے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ جس طرح ایک کینسر کا ہاسپٹل بنا ہے نا سر اس سے کینسر ختم نہیں ہوا لیکن اس سے کینسر کے ڈاکٹرز تیار ہونے شروع ہو اور گئے. ہاں جی نرسز. ابھی ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہیں سر پورے ملک میں اس وقت صرف 8 سے 10 بچوں کے ڈاکٹر جو جی ہارٹ کے سرجن ہیں سر جو کہ ٹرینڈ ہوئے ہیں بچوں کی ہارٹ کی سرجری کے. فرحان بھائی کیا یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے پھر کہ آپ اس کو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنائیں؟ سر ایگزیکٹلی ہمارے ہاسپٹل کا نام ہی ہے چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. جو اصل فوکس ہے وہ سر ٹیچنگ پلس ریسرچ کے اوپر ہے کہ جب تک ہم سر ایک اور بھی بات آپ سے کوئکلی شیئر کرتا چلوں. پاکستان میں یہ شرح 1.5 آؤٹ آف 100 ہے جو بھی میں نے 1 آؤٹ آف 100 بتائی. یہ 1 آؤٹ آف 100 ڈیولپ کنٹریز میں ہے یو ایس میں ہو گیا یورپ. سر یہ ایٹ لیسٹ آدھے سے کئی جگہوں پر 2 بھی ہے اور 2 اس کی مین وجوہات ہیں سر. پہلی مین وجہ ہے مدر کی نیوٹریشن کا خیال پہلے 3 مہینے میں ہم ویسے نہیں کر پاتے جیسے باقی ڈیولپ. اور دوسرا کہ اگر یہ بچہ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا علاج نہ ہو تو اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ سر یہ تو بس اللہ رحم ہی کرے. میں اس پر کوئی کنزرویٹو ہی نمبر دے دوں تو کچھ بچے 2 دن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں کچھ بیچارے 3 مہینے کے اندر فوت ہو جاتے ہیں کچھ بیچارے تھوڑا سا اور زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. نہیں سر نہیں. کہ اس کی سرجری کی جائے. اللہ کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے ایسی ہے سر. اسی کے ساتھ 1/3 بچے کو پہلے سال کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. آج یہ کہاں پہ پہنچے؟ سر الحمدللہ ہم نے اس کی ڈیزائننگ کا کام کمپلیٹ ہو گیا سر. اس کی اپروولز الحمدللہ سر پروسیس میں ہیں. جو پہلی کھدائیاں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. جو اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے سر وہ ہے گرے اسٹرکچر کا. اگر آپ گرے اسٹرکچر کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ سر اس کے جو ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہے بلال بھائی 36 کروڑ 36 کروڑ. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے سر. الحمدللہ جو ہم نے لاسٹ ایئر اللہ نے مہربانی کی ابھی تک سر ہم لوگ کوئی 87 کروڑ اکٹھا کر کے بچوں کی ہارٹ سرجریز پر لگا چکے ہیں ایک سال میں. سر پچھلا سر 22 کروڑ اکٹھا ہوا تھا جب سے ہماری فاؤنڈیشن بنی اس وقت سے سر 87 کروڑ لگ گیا. 87 کروڑ پہ لگا چکے ہیں. اور اب یہ ہے سر کہ یہ ہاسپٹل کنسٹرکشن کا الگ اکاؤنٹ ہے. تو جو لوگ ہمیں ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ الگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں اس کا مطلب پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ فنڈ الگ رکھتے ہیں یہ اور ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کا الگ رکھتے ہیں. اس وقت اس ملک میں ہر مجھے اندازہ ہے اس بات کا مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں الحمدللہ یورپ کے اندر امریکہ میں انگلینڈ میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی بچوں کی زندگیوں کو اللہ کے بعد ان کی زندگیوں کو یا بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے. یہ جو جملہ کہا تھا نا فرحان بھائی نے کہ وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ان کا تو پتہ ہے وہ جو باقی ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا. وہ اگلا جملہ کہنے نہیں چاہتے کیونکہ سب ماں باپ ہے صاحب اولاد ہیں. وہ کیسے سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرحان بھائی مصباح کے آنے سے فرق پڑا؟ جی الحمدللہ بہت فرق پڑا سر. ہماری فاؤنڈیشن کو ایک دم بوسٹ ملا. لوگوں میں اویئرنیس آئی بیکاز ہمارا ایک میجر چیلنج اویئرنیس کا ہے سر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیزیز بڑی ہے. جب تک ہم پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھیں گے ہم فکس نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھیں گے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جب تک کرونا کو کرونا نہیں سمجھیں گے اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب
اس وقت آپ کو امیجیٹلی اس کی کنسٹرکشن کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ سر الحمدللہ ہمیں اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ لاسٹ ایئر میں کوئی 12 کروڑ اکٹھا کیا ہے کیش ان ہینڈ سر، صرف ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے. اور یہ پلیج نہیں ہے، کیش نہیں سر، یہ کیش ان ہینڈ ہے سر. اور تقریباً ایگزیکٹلی 11 کروڑ اور 50 لاکھ سر یہ اکٹھا ہے پلیجز کی صورت میں. یہ وہ پلیجز ہیں جو واقعی آ رہی ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ جی نعرہ لگا دیا کہ نہیں، یہ دے رہے ہیں سر الحمدللہ. تو ہم لوگ شارٹ ہیں سر کو تقریباً 11.5 سے 12 کروڑ، 12-15 کروڑ روپے کی شارٹ ہے. یہ نمبرز جو ہیں یہ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو معاملات ہیں ان لوگوں کے، یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں ان لوگوں کے لیے دینا جو ہے وہ اپنے عذاب قبر کو کم کرنے کے مترادف ہے. حضور اقدس یہ بتائیے یہ فاؤنڈیشن جو آپ کی ہے یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. کاروان علم فاؤنڈیشن بیسکلی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان کے کم وسیلہ سفید پوش گھرانوں کے وہ بریلینٹ نوجوان قابل بچے جو میٹرک امتحان میں سرکاری تعلیمی اداروں سے یا نجی تعلیمی اداروں سے پڑھتے ہوئے ہائیسٹ نمبر لے لیں اور اس کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے وسائل نہیں تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس سے اچھے نمبر لینے سے فرسٹ ڈویژن ہے نہیں، کم از کم 75%، 75% مارکس ہوں. لیکن ہمیں جو اپلیکیشنز آتی ہیں ملک کے طول و عرض سے وہ تو 80+ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور اکثریت 90+ میرٹ نمبر ان کے 80% پلس ہوتے ہیں. یس پاکستان کے بچے، بلال بھائی موقع ملا تو میں یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے 80%؟ بہت بریلینٹ ہے اس ملک کی یوتھ، بہت بریلینٹ ہے. بس وسائل سے مار کھا جاتی ہے. بس وسائل ہمیں آپ کے پاس تقریباً زیادہ کس طرح کے بچے آتے ہیں کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس تمام ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. میڈیکلز کی تمام لائنس، MBBS ہے، ڈاکٹر آف ویٹنری سائنسز ہے، یہ ڈینٹسٹری جو ہے سب آتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، ڈاکٹر فزیو تھراپی ہے. اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کی سارے ڈسپلن جو ہیں، انجینئرنگ جو ہے، گریجویشن جو ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں. اس میں سارے MA BA کرنا چاہے جی سوشل سائنسز کے بھی ہیں. جی سر. تو جی اچھا ہمارے پاس پرسوں آئے ہوئے تھے ڈاکٹر جواد جو تھے. یہ ڈاکٹر جواد وہ ہیں جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں کرال کرتا تھا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے 6 سرجریز کے بعد میں کھڑا ہوا. ڈاکٹر جواد کو بھی آپ نے ہیلپ کیا تھا؟ جی. ڈاکٹر جواد کیوں آپ کی تعریف کر رہے تھے، کیا مسئلہ ان کا؟ دیکھیے ڈاکٹر جواد ہی نہیں، تمام بچوں کو ہم پیرنٹ کی طرح ڈیل کرتے ہیں. کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے وہ کوئی فکس اسکالرشپس دے کے ہم اپنا وہ کوئی فرض ادا نہیں کرتے. بلال بھائی کہ ایک فکس ہے کہ MBBS کو ہم نے 50,000. ڈاکٹر جواد جیسے لوگ جب آتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ فیس سے زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں. تو انہیں اصل میں یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں. انہیں صرف فیس نہیں چاہیے ہوتی، انہیں ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، کرام بھی کرنا ہے، ان کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے، اور انہیں مختلف ضروریات کے لیے ضرورت ہے. اب جواد کو ہم نے مثلا ہاسٹل میں تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، گرمی تھی تو وہ دونوں ٹانگوں سے جو اس کی حالت ہے، چل پھر بھی نہیں زیادہ سکتا تھا، تو ہم نے اس کو کولر لگوایا. پہلے پرمیشن لی، ایئر کولر لگوا دیا. اس کا باقی جو اس کے جو ایک ماں یا باپ کر سکتا ہے وہ اس کو کر کے دینا. حضور اقدس مجھے چشتی صاحب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو دونوں حضرات یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے چہرے کو اور روشن کرے. میں حدیث کے زمرے میں کہہ رہا ہوں یہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ کام ہے جو کہ ریاست مدینہ بنانے میں بہت بڑا قدم ہے؟ بہت بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے 2 منٹ دیجیے. بڑی ہی خوبصورت بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک بات آئی، پھر میں حدیث کی طرف بھی چلتا ہوں. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مقبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مقبول ہوتی ہیں. یہ جو کوشش و کاوش کر رہے ہیں یہ وہ قبول ہو چکی کوششیں ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. دیکھیں قیام و قعود جو ہے نا وہ اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، تسبیح و تحلیل میں ہمارے شاید وہ اثر نہ ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں. چشتی صاحب غور کیجئے کہ اگر آپ میری مدد کریں گے نا تو یہ میں بڑا ہی احسان مند ہوں گا، لیکن آپ جب میرے بچے کی مدد کریں گے نا تو آپ مجھے خرید لیں گے. یہی بات اب کہ قیام و قعود میں شاید وہ اثر نہ ہو، لیکن جب کسی کو آپ نفع پہنچاتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو ایسے نفع پہنچاتا ہے تو وہ اس کو خوش نہیں کرتا،
وہ اللہ کو خوش کرتا ہے. وہ مسکراتا زمین پہ ہے, اللہ آسمان پہ مسکرا دیتا ہے. اسی کے لیے, اسی کے لیے. فرشتوں دیکھو, یہ ہے وہ انسان جس کے لیے میں نے کہا تھا, میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. تم سمجھتے تھے کہ یہ خونریزیاں کرے گا, یہ تو لوگوں کی دل جوئیاں کرتا ہے, دلوں کے سوراخوں کو بند کرتا ہے, مظلوم اور غریب کے بچے کو تعلیم دیتا ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے ان انسانوں کے اوپر فخر فرمایا ہے, آسمانوں پر فرشتوں کے مابین, فرشتوں کے اندر. تو یہ وہ نیکی ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشن دے رہے ہیں, اب یہاں پہ مجھے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ یاد آئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی حاجت کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے, آپ کر رہے ہیں, جو یہ ہمارا پلیٹ فارم کر رہا ہے, جو کتب آن لائن کر رہا ہے, جو ٹیم کر رہی ہے, فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ لڑ کھڑائیں گے اور پل صراط سے گزر نہیں سکیں گے تو اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا. کسی کی حاجت اس شخص تک پہنچانا جو اس کی پوری کر سکتا ہو. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. کبھی سوچیں کہ اللہ کیسے ہمارے لیے رحمت کے دروازے نہ کھولے, جو ڈونیشن بھی دیتے ہیں, جو اس کار خیر کا حصہ بھی ہیں, جو اس کے اندر لوگوں کی دعائیں بھی لے رہے ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں بلال بھائی, کہ شاید عبادتوں سے وہ مقام حاصل نہ ہو سکیں جو خدمت سے حاصل ہو جاتے ہیں. بے شک, وہ مقام اور وہ مصائب عبادت سے دور نہ ہو سکیں جو کسی مظلوم, کسی ضرورت مند کے دل سے نکلی ہوئی دعا سے ہو سکتے ہیں. صاحب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, پورے اتھر کی دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب وقت آئے گا نا, جب ہم جنت میں بیٹھے ہوں گے, تو یہ حضرات تو وہاں پر ہوں گے ہی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سب بچے بھی وہاں ہوں گے جو ان کی وجہ سے زندگی جن کی آسان ہوئی. ہمارے ساتھ جناب محسن خالد ہیں جو کہ رپورٹر سما کے ہیں گوجرانوالا میں. آپ کو پتہ ہے گوجرانوالا میں اس وقت ہائیسٹ ریٹ آف کووڈ چل رہا ہے, پرسنٹیج بھی سب سے ہائیسٹ ہے. لیکن بازاروں میں کیا رحم آیا لوگوں کے دلوں میں کہ لوگوں کے لیے آسانی کریں یا نہ کریں, یہ پتہ کرتے ہیں. جناب محسن خالد السلام علیکم, اور بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت گوجرانوالا کی. جی محسن. جی بالکل, وعلیکم السلام بلال صاحب. تقریباً 12 دن پہلے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا, اور تقریباً اب تک جو قیمتیں ہیں مختلف اشیاء خرد و نوش کی, اس میں 12 سے 15 روپے ہر قسم کی چیز میں اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ دودھ کی قیمتیں یہاں پہ راتوں رات بڑھا دی گئی ہیں, اور دودھ کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 90 روپے فی لیٹر ہے, لیکن دودھ آج یہاں پہ گوجرانوالا میں 130 سے 140 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. ایسے ہی دہی کی صورتحال ہے, دہی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ بھی 150 155 ہو چکی ہے. اگر ہم بات کریں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی, تو اس کی سرکاری قیمت 860 روپے ہے, لیکن یہاں پہ 1250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے اس کی قیمت 1200 تھی عام مارکیٹ میں, لیکن آج جو ہے 1250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. چینی جو 85 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی, اور سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا تھا کہ تمام جو ہے یہاں پہ دکاندار ہیں یقینی بنایا جائے گا کہ چینی جو ہے زیادہ قیمت پہ نہ بیچی جائے, تو لیکن یہاں پہ 120 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فروخت کی جا رہی ہے. ایسے ہی مٹن ہے, 900 روپے قیمت ہے, 1300 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. بیف جو ہے 450 روپے اس کا ریٹ ہے, لیکن 700 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے پھلوں کی خاص طور پہ, تو سب سے زیادہ جو مہنگی چیز ہوئی ہے وہ کھجور ہے, کیونکہ کھجور کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے, اور افطاری لوگ کرتے ہیں, کھجور سے سنت رسول ہے. تو کھجور کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 185 روپے ہے ایرانی کھجور کی, لیکن یہاں پہ 200 سے 210 روپے میں, اور جو اس سے بھی اچھی کوالٹی کی کھجور ہے وہ 350 سے 400 روپے میں جا رہی ہے. اگر سیب کی بات کی جائے تو 115 روپے سیب فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے تھے, اور اب اس کی قیمت جو ہے 200 سے 250 کے درمیان ہے. خربوزہ جو ہے 62 روپے سے اس کی قیمت 70 روپے تک پہنچ چکی ہے, اور یہ ابھی جو سرکاری قیمت طے کی گئی تھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. باتیں بتائیں, پہلے بھی ہماری ڈپریشن میں کوئی کمی نہیں واقعہ پیش آئی اور آپ نے فرمائی, لیکن دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ جب دودھ 90 سے 120 ہوتا ہے تو وہ یہ ضرور بتایا کریں کہ وہ دودھ اصلی ہوتا ہے یا وہ کیمیکل والا ہوتا ہے. دوسرا, میں سب لوگوں سے درخواست کروں گا, آپ لوگوں کی اجازت سے, سب لوگوں سے کہتے ہیں کھجور کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہا کریں کھجور کا ہدیہ. اگر کھجور کی نسبت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ادب لانا ضروری ہے. چاہے آپ نے حرام خوری سے ہی سارا مال کمانا ہے, لیکن خدا کے واسطے یہ قوم, یہ ملک جو ہے یہ صرف دعاؤں کے سہارے چل رہی ہے. آج اس معاشرے میں جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں ایمانداری سے آپ سے کہوں گا ان لوگوں کو ذرا غور سے دیکھیے, اور میں کیمرہ مین سے بھی اپنے کہوں گا کہ ان لوگوں کو غور سے دکھائے. یہ وہ
روحیں ہیں، یہ وہ روحیں ہیں جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اس ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے وہ الہامی کام کرنا چاہتی ہیں، جس کا عہد تو میرے کپتان نے کیا ہے، لیکن اس کی تکمیل انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں سے ہوگی۔ انشاءاللہ وقفہ لیجئے، واپس آئیے۔ دیتا سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں بو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں
سلامت رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ملک ہے نا ہمارا، یہ بڑا گلدستہ ہے. ظاہر ہے جو ملک کلمے کے نام پہ بنا ہو وہ گلدستہ ہی ہوگا، جہاں پہ آپ کو تعلیم کے لیے بھی آرگنائزیشنز مل جاتی ہیں جو کہ فنڈ کر رہی ہیں. جیسے یہ ہمارے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھائی بیٹھے ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہیلتھ کے لیے کام کریں. لیکن انڈیویجولز مل جاتے ہیں جو کہ خدمت خلق میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایک بہاولپور شہر جو کہ لاہور سے اگر میں ڈرائیو کر کے جاؤں تو تقریباً کچھ 7 گھنٹے لگتے ہیں، 450 کلومیٹر مجھے کرتے ہوئے. سمیرہ ملک جو ہیں یہ سوشل کام کرتی ہیں، اور یہ کس طرح کا کام کرتی ہیں، کن کن لوگوں کے لیے کرتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک کچی بادی میں جا کے وہ افطاری جو کی، اس کا بھی میں پوچھوں گا ان سے کہ وہ ضرور بتائیں. سمیرہ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. تھوڑا سا اپنے کام کو بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے سوشل ورک کر رہی ہیں، اور پھر آخر میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا ملتا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کتب صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. سوشل ورک کے حوالے سے تو اصل میں سوشل ورک تو عبادت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی خوشی کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے سوشل ورک کرتی ہوں. میں نے طیب اردگان کا ایک دیکھا تھا کہ وہ رمضان میں اپنے جو غریب طبقے ہیں وہاں جا کے وہ روزہ افطاری کرتے ہیں. تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ میں بھی اس قسم کا یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھوں. پھر اپنے علاقے کی جو کم تنخواہ کے جو لوگ ہیں وہاں غریب لوگوں کے گھر جا کے میں نے وہاں پہ چوز کیا. ان کو بتایا نہیں کہ آپ وہاں افطاری کرنے کے لیے جاؤں گی. میں آپ کو بتا نہیں سکتے کتب صاحب کہ وہ لوگ جو جس گھر میں سب لوگوں کو روزہ تھا، آلو املی کے پانی سے وہ لوگ روزہ افطار کر رہے تھے. میں 2 منٹ پہلے ہی وہاں پہ پہنچی تھی تو افطار کا میں سامان بھی ساتھ لے کے گئی، گفٹ بھی لے کے گئی. آپ لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ لوگ رونے لگ گئے تھے، ان کے آنکھ سے آنسو آ گئے تھے. اس قسم کے ہم تو 10,000 کا 15-20,000 کا 5 اسٹار ہوٹل میں اچھا کھانا کھا لیتے ہیں. اصل میں ہم لوگوں نے وہ کھانا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. ہمارے پی آر او اپنے اللہ کے ساتھ بنانے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کھانا کھانا پڑے گا، اپنے رہن سہن کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے کام ابھی عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہ اس قسم کے جو دورے کیے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. سی ایم صاحب بھی کر رہے ہیں، اس قسم کے انسپیکشن ٹیم کر رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان کے دنوں میں روزہ افطاری کے وقت جا کے دیکھیں جو ہمارا پاکستان کا غریب بندہ جو ہے وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے، جس کی دہاڑی کبھی نہیں لگتی. جس گھر میں میں جاتی ہوں تقریباً میں 5-6 گھروں میں ہم لوگوں نے ہماری یہ ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے دیکھی ہے. کوئی جس کی 400-500 دہاڑی ہے وہ کس طرح پرچیز کر سکتا ہے، فروٹ کر سکتا ہے. تو اس قسم کی میں سمجھتی ہوں مخیر حضرات کو بجائے ڈونیشن دینے کے وہ خود جا کے ان کے گھر جا کے یہ افطاری کریں، وہ خود فیل کریں. جب آپ فیل کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، آپ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. سمیرہ رات کو نیند سکون سے آتی ہے کہ بچے یاد آتے ہیں پھر وہ؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں زندہ ہو جاتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس طریقے سے گزاریں، ان کے ساتھ رہ کے. جب میں نے کھانا کھایا لٹرلی کتب صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ مجھے ایسا لگا کہ 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ اچھا کھانا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. بہت شکریہ سمیرہ. ہم لوگ ایک دفعہ وہ کوہاٹ تھا وہ آصف صاحب کا جو تھا کا ادارہ کوہاٹ کے پاس چار سدہ میں، اور ہم نے 2 دفعہ ان کے پاس ان یتیم بچوں کے ساتھ جو بھی کھانا بنا ہوا تھا. ایک تو وہ کھانا اعلیٰ تھا، دوسرا یقین کریں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اتنا لذیذ تھا. وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ نظر آتی ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے ابھی تک آپ نے کتنے بچوں کو اسکالرشپ دے دیا ہے؟ ابھی تک ہم 7,102 نمبر ہے اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بچوں کو آپ اسکالرشپس دے چکے ہیں. اور ان میں کوئی 2-1 ہزار کے قریب 1000 سے کچھ زیادہ انجینئرز ہیں. اسی طرح کو 1400-1500 ڈاکٹرز ہیں جو کہ فیلڈ میں ہیں. اور جیسے وہ آ چکے تھے. اور یہ 7,102 اسٹوڈنٹس. ابھی کتنے لوگ ہیں جو کہ ویٹنگ لسٹ پر ہیں؟ اس وقت کوئی 300 اپلیکیشن جو ہے وہ ڈونیشن کی منتظر ہے. 400 کرنٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے ساتھ اسکالرشپ ہولڈر آپ کے پاس ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں 300 کے لیے ابھی ڈونیشن ابھی چل رہی ہے. لیکن یہ جولائی سے آنورڈ جو ہمارا بجٹ ہے وہ کچھ 7 کروڑ چاہیے ہوگا ہمیں. یہ جو 750 کے قریب یہ جو آنے والا جولائی ہے یہاں سے آپ کو 7 سے 8 کروڑ چاہیے ہوگا ان بچوں کو سپانسر کرنے کے لیے جو آلریڈی اسکالرشپ ہولڈر ہیں، پلس یہ جو میں نے ذکر کیا ویٹنگ لسٹ پر جن کی تصدیق تحقیق ہو گئی، تعلیمی اداروں نے ریکمینڈ کر دیا کہ انہیں صرف پیسوں کی ضرورت ہے، انہیں سخت پیسوں کی ضرورت بس. اور بلال بھائی میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ کووڈ بہت برے حالات ہوتے ہیں.
پھر اللہ کے حضور پھر دعا اللہ کے کرنے حضور دعا ہی شروع ہے ہو بس۔ جاتے ہیں، ہم دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کووڈ میں مسئلہ آ رہا ہے ڈونیشن کا، کووڈ میں ڈونیشن کے مسائل آئے ہیں، لیکن ہمیں دوہری ذمہ داری آ گئی۔ ہم تو پہلے ہی سفید پوش گھرانوں کے بچوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک اور پلان بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو تو ہم دیتے ہیں پیرنٹ کی طرح جو ضرورت ہے، لیکن جو بیوہ مائیں ہیں ان کی یا ضعیف والدین ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں منتھلی گھریلو اخراجات کے لیے، تاکہ ایک بچہ جو پڑھتا رہے۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ بچے میں سے جو اوپر آیا، اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سیٹ لی، یا یو ٹی لاہور میں سیٹ لی، یا یو ٹی خزدار بلوچستان میں گیا ہے، تو اسے یہی فکر رہے کہ جی کہ میرے پیچھے ماں باپ کیا کریں گے؟ تو ہم ان کو یار بھی کیا بات ہے، ان کو بھی چشتی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، اور ہیں؟ بڑی نیکی ہے۔ کیا بات ہے یار، اور کیا بات ہے، اور یہ اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے بہبود والدین فنڈ، اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بلال صاحب ایک دفعہ کوئی اسٹوڈنٹ کاروانی علم فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ ہولڈر ہو جائے، اگر اس نے آپ کو ریچ کرنا ہے تو وہ کیسے کرے؟ ایک تو یہ کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز، میں پورے یقین اور وثوق سے آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، پاکستان کا کوئی قابل ذکر تعلیمی ادارہ ایسا نہیں جہاں کاروانی علم فاؤنڈیشن کے تعاون سے 1 یا 50 اسٹوڈنٹ اسکالرشپ نہیں لے رہے، نہ لے رہے ہوں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلیمی ادارے ہی اسٹوڈنٹس کو ریفر کر دیتے ہیں، سو آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی جیسے جواد ہے، اس کو علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اس کے اساتذہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کاروانی علم فاؤنڈیشن میں چلے جائیں، حتیٰ کہ HEC ہمیں خط لکھ دیتی ہے۔ کتنے لوگوں کو آج تک نہ کیا ہے؟ نہ تو کسی کو بھی نہیں کی۔ یار جیتے رہو، خدا کی قسم، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پر بھائی نہ کرتے نہیں سر، ہم کون ہوتے ہیں سر؟ نہ نہیں کیا جائے۔ کیا بات اس ہے، کام میں نہ کیا نہیں کیا بات جا ہے یار، سکتا۔ اللہ پہ توکل ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ مجلس تو ہو گئی، اب مصائب پڑھ لیں، یہ مجلس تو ہو گئی، نہ کسی کو نہیں کیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جتنے بھی سوالی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی نے کسی کو کبھی انکار نہیں کیا۔ اور اگلی بات، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور۔ ایک تو اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ کبھی نہیں سر، جتنے بچے ہمارے پاس کبھی بھی پہنچ جائے نا، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ابھی یقین کریں کبھی یہ 1% بھی دل میں نہیں، بات بھی نہیں آتی کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ہمارے کنٹرول تقریباً کتنا خرچہ ہے؟ سر 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے ایک بچے کی اوپن ہارٹ سرجری پر۔ 4.5 سے 5.5 لاکھ پہ۔ یہ جو میرے کپتان نے ہیلتھ کارڈ بنایا ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ سر الحمدللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور اللہ کرے کہ جس پیس پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس کو اور میننگ فل بنایا جائے۔ ہمیں ہمارا جو سینٹر یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹر جا رہے ہیں، ہم وہاں آپریٹ کرتے ہیں، وہاں الحمدللہ سر ہمیں تقریباً 2,25,000 2,30,000 کبھی 2,70,000 یہ جو ہے نا، یہ وہ سارے پیشنٹ ایلیجیبل جو ہیں کے کے کارڈ ہولڈر، اور جس کے پاس یہ ہیلتھ کارڈ ہے اس کے بچے کو مسئلہ ہو جائے تو اتنا پورشن ہمیں کور ہو جاتا ہے سر۔ اتنا باقی آپ خود ڈونیٹ کرتے باقی ہیں، ماشاء لیکن اللہ باقی جو 4.5-5 لاکھ روپے آپ فرما رہے ہیں، 6 لاکھ روپے فرما رہے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی کچھ کرتے ہیں کبھی؟ سر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انکریج کریں کہ بھئی آپ 50,000 دے سکتے ہیں، لاکھ دے سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں دیتے تو بوجھ نہیں ہے سر۔ ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر، وہ تو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ یہ دے کر آیا یا نہیں دے کر آیا، یہ وہی سیم نظام ہے جو باقی ماشاءاللہ اچھے اداروں میں چل رہا ہے۔ کتنا عرصہ لگتا ہے بچے کو ریکور کرتے ہوئے؟ سر اللہ کی عجیب شان ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بزرگ کسی کا ہارٹ کا سرجری ہوتی ہے نا تو بلال بھائی وہ کم از کم 2 ہفتے لگتے ہیں ان کو نا، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں، تو مہینے بعد بھی پوچھیں تو جی نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی۔ سر بچہ تیسرے دن نا ICU سے باہر آ جاتا ہے، چوتھے دن دوڑا ہوتا ہے سر۔ اور یقین کریں اس کی ماں ہمارے ساتھ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، تو واپسی پر بھی اس کے وہی والے آنسو ہوتے ہیں، لیکن بس خوشی والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو ایک سٹیپ نہیں تھا چڑھ سکتا، اب ماشاءاللہ دوڑ کر جو ہے نا۔ زیادہ تر جو لوگ آپ تک آتے ہیں یہ اکنامکلی معاشرے کے کس لیول سے، کس طبقے سے ہوتے ہیں؟ سر زیادہ تر ایسے ہیں جو بیچارے بلو پاورٹی لائن ہے سر، زیادہ تر ایسے ہیں جو بیچارے۔ صوفی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ سفید پوش تھا، لفظ ہوتا ہے یہاں پہ غربت کی انتہا کی لکیر سے بھی نیچے، جن کے پاس روٹی کھانے کو نہ ہو۔ لیکن ہم نہیں استعمال کرتے، ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں کیونکہ اس لیے ایک سفید پوشی میں تو ایک وہ پردہ رہ جاتا ہے۔ اور بلال بھائی آپ نے بات کی بے ساختگی میں، مجھے یہ بات آئی ہے، میرے پاس ذاتی 20 ایسے تجربے ہیں، 18 سال ہو گئے کاروانی علم فاؤنڈیشن کو رن کرتے ہوئے۔ ڈونر آیا ہے،
اس نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ پیمنٹ بھی آؤٹ دی ہے, اس کی کوئی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے یا اس نے کوئی ڈالر باہر سے آئے ہیں جو مثلاً 73,200 روپیہ وہ دے کے چلا گیا. کچھ 10 منٹ بعد ایک انتہائی ضرورت مند بچہ آیا اور اس کا پے آرڈر میں نے دیکھا جو فی چلانا ایگزیکٹلی 73,200 روپیہ یہ ایگزیکٹلی اتنا ہوتا ہے. بلیو می, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تو مجھے آنسو آیا. اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ایگزیکٹلی عرفان بھائی شک نہیں کر سکتے کہ کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہوگا. سر اتنا کوئنسیڈنس تو مطلب ہو نہیں سکتا نا. ان کے ایڈریس ہوتے ہیں. میں آپ کو پورے یہ اوپر سے اللہ نے اس کو ڈالا ہے تو یہ اس کی مرضی نہیں ہے. اگر لینے والے پہ نہیں ہے تو دینے والے پہ بھی اللہ کی مرضی. ڈاکٹر اجازت قریشی مرحوم, ہم کئی دفعہ یہ وہ لے گیا بچہ آیا ہے ہمیں, ہم نے کہا ہم رش کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے اور آپ صرف ڈاکی ہیں, وہ آیا دے گیا آپ نے دے دیا, آپ ڈاکی ہیں. ایگزیکٹ ہم یہی لفظ اپنے لیے استعمال. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فرمائی اس وقت آپ پروسیس میں ہیں, کر رہے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ تعاون کن لوگوں سے چاہیے ڈونرز کے علاوہ؟ بہت اچھی بات کی بلال بھائی. اصل ہے کہ ہم نا اس مسئلے کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آواز ضرور لگا لیں کہ بھائی ہمارے ملک میں بچوں کے دل کا ہسپتال بنانا ضروری ہے اور اس کو دل میں بٹھا لیں سر. اور جب سارے میسز تک بات یہ پہنچ جائے گی نا تو سر پھر 1000 روپیہ بھی میٹر کرے گا, پھر 1 لاکھ بھی میٹر کرے گا, پھر 1 روپیہ بھی میٹر کرے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ایک کیمپین میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا تھا کہ 1 لاکھ پاکستانی 1000 روپیہ 1 سال تک دے. کوئی مشکل نہیں ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں نا 1000 روپیہ تو ویسے ہی. ویسے اگر میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں نیت کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب نیت کی بات نہیں مجھے کہنا چاہیے, اب کہنا چاہیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر وہ آپ کے حق میں اتر گیا تو آپ دینے والے بن جائیں گے, ورنہ آپ دینے والے نہیں بنیں گے. کسی شخص نے آپ کو انکار کیا کہ میں آپ کے لیے سروس نہیں کر سکتا؟ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, یہ تو میں یہاں پر آ کر پیسے مانگتا ہوں, میں کسی کے پاس جا کر نا آج تک پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. خان بھائی آپ مجھے بھیجا کریں, میں جاؤں گا, خدا کی قسم مجھے جھولی پھیلانی بڑی اچھی آتی ہے. میں آپ کو عجیب اور یہ تو مانگنا ہی عبادت ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف میں جا کر کہتا ہوں یار یہ دیکھو یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور میں آج اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ میرے سے یہ بات کروا رہے ہیں اور تم رہے ہو. یہ بچوں کی لسٹ ہے, اور آپ جو چاہیں کریں. میں ایک پیکج پہ جانا چاہتا ہوں. یہ پیکج جناب ہے راغب کا, راغب نیمی کا نہیں, راغب بچہ ہے چھوٹا سا, راغب اور زینب کا, جو کہ روزہ کشائی کر رہے ہیں. مبارک ترین دن ان کے والدین کے لیے جن کے بچے روزے رکھتے ہیں. راغب اور زینب نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اور آج ان کی روزہ کشائی ہے. آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. اللہ 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 اللہ. روزہ کشائی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ہم بچوں سے ہی بات کرتے ہیں. اچھا بھائی بتاؤ آج پہلا روزہ کیسا لگا؟ آج میرا پہلا روزہ ہے. مجھے پہلا روزہ رکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. مجھے بھوک بھی لگی ہے لیکن میں نے کنٹرول بھی کیا ہوا ہے. آپ کے بہن بھائی نے روزہ رکھا, چھوٹوں نے کیا کیا؟ میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے روزہ رکھا, میں ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں ان کے لیے بہت خوش ہوں. میری بھی روزہ کشائی ایسی ہی ہوئی تھی. تو خالق ہے مالک مولا. گھر میں مختلف پکوانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کچن میں چلتے ہیں اور بچوں کی ماما سے بات کرتے ہیں کہ آج روزہ کشائی میں انہوں نے بچوں کے لیے کیا خاص بنا رکھا ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آج کیا بچوں کے لیے اسپیشل بنایا جا رہا ہے؟ آج بچوں کے لیے چونکہ بچوں کا پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ سے, تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ تمام ایسی چیزیں بنائی جائیں جو ان کی پسندیدہ ہیں. میں نے آج بنایا ہے چکن چلی ڈرائی بنایا ہے, منچورین بنایا ہے, اور اوسٹر چکن بنایا ہے, ایک فرائیڈ رائس ہیں, اور بچوں کے پہلے روزے رکھنے کی خوشی میں ان کا فیوریٹ ڈیزرٹ بھی ہم نے ساتھ میں بنایا ہے. قلب مومن تیرا ٹھکانہ شہرک سے زیادہ قریب مولا. روزہ کشائی سے نہ صرف بچے بلکہ اہل خانہ بھی خوشی سے نہال ہیں. کیمرہ مین عازق کے ساتھ شہزاد احمد, سما, سیالکوٹ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے یہاں این جی اوز ہیں. این جی او ویسے مجھے تو کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. یہ افراد ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ قانونی طریقے سے کر لیں, کیونکہ یہ اگر این جی اوز نہیں بنائیں گے تو کمال بات ہے. میں یہ بات جو ہے نا یہ طنز کے طور پہ تمام سی ای اوز جتنے بھی بینکوں کے ہیں پاکستان میں اور جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں بینکوں کے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی پیسہ ڈونیشن کے نام پہ نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتا, کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن کے نام پہ نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ جی دہشت, ہمارا کیا تعلق ان لوگوں سے؟ او خدا کے ولیو, خدا کے ولیو, خدا کے ولیو, جن چیزوں کی وجہ سے اللہ نے اس ملک پہ رحم کیا ہوا ہے, آپ ان چیزوں کے درمیان میں ہینڈ بریکیں لگا کے اپنے نیک ٹائی کو سیدھا کرنے کے چکر میں مت پڑو. آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے. اس وقت کوئی بھی شخص این جی او اگر بنانا چاہے اس کو نہ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ لوگوں سے ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جائے. خدا کے واسطے بینکوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ لوگ آسانی کے لیے سوچیں. ایک بھی اچھے بینک کے پریزیڈنٹ یا سی ای او نے اگر یہ کام کر لیا تو میرے خیال میں بہت زیادہ ایک چین ریئیکشن جو ہے, بٹر فلائی افیکٹ شروع ہو جائے گا. شیشی صاحب, یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ جرم کرنے والا جو ہے وہ جو مرضی ہو, تو اس کے سائے میں جو خدمت خلق کرنے والے ہیں وہ مجرم کیوں تصور کیے جائیں؟ دیکھیں جی, خدمت خلق عصر حاضر میں بیرونی اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ جرم بنتا جا رہا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اب کیونکہ کوئی طلاق دیتا ہے میں نکاح ہی نہ کروں, یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. جواز نہیں ہے. اب ذرا سنیے, بڑی خوبصورت بات. اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ خدمت خلق کریں, کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کی حاجتیں پوری کریں. اور اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا, آگے والا حصہ سنیے, کہ جب قیامت کا دن سخت ہوگا اس دن ان لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان ساری پابندیوں کے باوجود بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں. بلکہ ایک اور مشکات سے شریف کی حدیث مبارکہ کہ جو کسی کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے, زائل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ حشر کے دن اس کی مصیبت کو آسان فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بات ایک حدیث اگر آپ تک پہنچ جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے. جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ انفرادی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں, جیسے سمیرہ ملک تھی ہمارے ساتھ, اسی طرح ہمارے ساتھ سیمی نذیر ہیں جو کہ بہت سا کام جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہیں. سیمی آپ کو بتائیں گی. سیمی, بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. سیمی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کب سے اور کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ادارے کا نام ہے دارالشفا فاؤنڈیشن جی, اور یہ پچھلے 16 سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. ہم نے سٹارٹ کیا تھا ڈائلسس سینٹر, 2 مشینیں ہم سٹارٹ کی تھی. اور ڈائلسس ان مریضوں کا ہوتا ہے جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. جی جی. تو ہم نے شروع اس طرح سے کیا تھا. یہ دراصل میرے والد صاحب کا کھولا ہوا ادارہ ہے. اچھا, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ابھی آپ کے پاس کتنی ڈائلسس مشینیں ہیں؟ 20 مشینیں ہیں. ٹھیک. اور ایک مشین ایک 24 گھنٹوں میں کتنے مریضوں کو ڈائلسس کرتی ہے؟ ایک مشین دن میں مطلب 3 شفٹیں چل سکتی ہیں ایک مشین پہ, مطلب 4 گھنٹے ایک مریض کو لگتا ہے. ٹھیک. تو اگر 20 مشین ہے تو فل اسپین پہ چلے تو 60 ڈائلسس ہم روز کے کرتے ہیں. اور آپ اس پہ کتنی کاسٹ آپ کی اپنی ذاتی آتی ہے؟ یہ بالکل فری ہے. جتنے ضرورت مندوں, جتنے ڈائلسس پیشنٹ ہیں ان کے لیے بالکل فری ہوتی ہے. ڈائلسس بھی فری ہوتا ہے اور اس میں جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, انجیکشن, دوائیں, جتنی چیزیں جو اخراجات ہوتے ہیں نا ڈائلسس کے, یہ بالکل فری ہوتا ہے. تو سیمی, ہم نے سنا ہے کہ آپ بچیوں کو خاص طور پہ میٹرک کی تیاری بھی کرواتی ہیں؟ جی ہاں, ہمارا ایک دوسرا پروجیکٹ ایجوکیشن پروجیکٹ ہے. وہ ایک تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو بچے مختلف اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ہم فنڈنگ کرتے ہیں. اچھا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی فیسیں وہ ادا کرتے ہیں, رسیدیں ہمیں لا کر دیتے ہیں, ہم ان کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس پروجیکٹ کا دوسرا پارٹ ہے شمع ہوم اسکول کے نام سے. اچھا. شمع ہوم اسکول جو ہے ان بچیوں کے لیے جو گھروں میں کام کرتی ہیں اور کام کی وجہ سے وہ اسکول کی پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں 8 9 پڑھ کر. تو ہم ایسی بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو 9 پڑھاتے ہیں اور بورڈ کا امتحان دلواتے ہیں 9ویں کا اور 10ویں کا. ابھی آپ کے پاس کتنی بچیاں ہیں سیمی؟ ابھی ہمارے پاس 100 بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور یہ سب گھروں میں کام کرتی ہیں؟ یہ سب اپنے گھروں میں کوئی زری کا, کوئی اس طرح کے چھوٹے کام کرتی ہیں
اور 3-4 گھنٹے آ کر یہ ہمارے سینٹر میں پڑھتی بھی ہیں, یاد بھی کرتی ہیں, تیاری بھی کرتی ہیں, سمجھے پورا کام کرتی ہیں. اور یہ ساری بچیاں جو ہیں یہ سائنس کا سبجیکٹ پڑھتی ہیں, بایولوجی. واہ 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 واہ. اچھا سیمی, آپ کو ان کے فنڈ ریزنگ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عوام سے ہمیں ملتی ہے سپورٹ, ادارے بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ باہر جو فارنرز ہیں پاکستانی ہمارے, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اس کام کو کر پاتے ہیں. تو بلکہ ہمارے ایک اسپیشل اسکول بھی ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے ہے, تو یہ نارتھ کراچی میں ایک اسکول ہے, تو یہ بھی ہم چلا رہے ہیں. تو بس یہ ہمارا دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, میڈیکل اور ایجوکیشن. سیمی, آپ کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ان کاموں پہ گزرتے ہیں؟ ہم لوگ جیسے صبح کے وقت سے رات 9 بجے تک ہم لوگ اوپن ہوتے ہیں ڈائلسس جو ہے. بہت شکریہ سیمی, بہت شکریہ. میں سیمی کو جانتا نہیں, میں نے سیمی کو دیکھا نہیں, لیکن سیمی کی آواز ساری دنیا سن رہی ہے. یہ لوگ ہیں جو کہ اصل شکل ہے پاکستان کی. یہ جب کہہ رہی ہیں نا کہ ڈائلسس سے مراد ہے کہ وہ ڈائلسس کے لیے نہیں آئے گا نا پیشنٹ, وہ مریض نہیں آئے گا, تو اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے یہ. اگر اس کو زندگی مفت میں مل رہی ہے تو آپ سوچئے کہ یہ لوگ زندگیاں بانٹ رہے ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت, جب پیسے مانگنے ہوتے بڑا مشکل اور شاید کبھی امبیرسنگ بھی ہوتا ہے کبھی. مجھے تو ویسے آپس کی بات ہے, کبھی نہیں برا لگا سر. ہاں, کیونکہ میں جا کر ایک ہی بات کرتا ہوں, بھائی میں خود تو آیا نہیں ہوں, جس نے میرے دل میں بات ڈالی ہے میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں. کیا بات ہے. اب تمہارے اوپر ہے, بات سننی ہے سن لو. فلیٹ ریفیوزل ہوا کبھی؟ سر ریفیوزل تو کبھی نہیں ہوا, لیکن ایک دفعہ تربیت کئی دفعہ ہوتی ہے. وہ بندہ جس کی طرف بہت زیادہ بڑا دل لے کر جاتا ہے نا, یار یہ سیٹھ صاحب ہیں, یہ تو کوئی پتہ نہیں 100 بچوں کے پیسے اکٹھے دے دیں گے, وہ سر ایسا کام کرتے ہیں کہ پھر اب بتانے جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. اور سر جتنا آپ ایسے کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ نا وہ آپ کو, وہ پتہ نہیں کہاں سے سر زیادہ پیسے دے دیتا ہے. کیا بات ہے, یہ توفیق خدا ہے, یہ توفیق خدا ہے. آپ خود جاتے ہیں پیسے مانگنے؟ نہیں, ضرورت اس طرح تو نہیں پڑتی. ہم آپ جیسے دوست جو ہیں وہ میڈیا میں کوئی کالم لکھ دیتا ہے, کوئی کر دیتا ہے, اور ہم ایک سنگل ایک ورقہ ایک بناتے ہیں, اس میں کچھ اعداد و شمار دے دیتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے, اتنے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں کو, میں یہ معذرت کے طور پہ کر رہا ہوں, اگر آپ اپنے اس کام کو, مانگنے کے کام کو, مانگنا بہت بڑا فن ہے, یس, بہت بڑا فن ہے. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے, آپ اس کو کارپوریٹ لیول تک لے کر جائیں گے, تو فائدہ تو میرے بچوں کو ہی ہوگا نا. یہی ہے, تو ان تک تو پہنچتے ہیں, فائدہ تو ہوگا نا. تو آپ اس کو بڑھانے میں کیا پلان کریں گے؟ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم حاضر ہیں, آپ اس کو بڑھائیں تاکہ لوگ زیادہ آئیں. مطلب بچہ جب تک روئے گا نہیں, ماں دودھ نہیں پلائے گی. بلال صاحب, ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ اوبیسلی ہمارے جو آفس بیرر ہیں وہ بھی بزنس مین ہیں مختلف, جو ہمارے عہدیداران ہیں. ایک تو کام ہم یہ کرتے ہیں مینجمنٹ میں اور میرے ساتھ ساتھی, جو کہ ہم انہی کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے سرکل میں ذرا ہمیں انٹروڈیوس کروا دیں. تو ہم انہیں مل آتے ہیں, انہیں بریف کر آتے ہیں. اور پہلے جو بات ہو رہی تھی میں وہ سمجھ رہا تھا کہ پبلکلی سوچ کے پوٹینشیل ڈونرز, تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح ضرورت نہیں پڑتی. بس ہم ایک سارا سال لگے رہتے ہیں مختلف میڈیم سے, اور سلسلہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی صاحب ایک جملہ صرف آپ نے التجا کے طور پہ کہنا ہے. میں ایک حدیث ہی سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ السخی حبیب اللہ لو کان فاسق, سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے خواہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, کلام, واہ 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 چشتی صاحب, واہ 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 واہ, بسم اللہ, بسم اللہ, واہ 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 واہ. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. کیا مصرع نکالا یار, واہ. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ, پھر کیا
سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر آقا کی چٹائی کی وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ اور بوسیری کی ایک نعت نے کیا رنگ جمایا بوسیری کی ایک نعت نے کیا رنگ جمایا لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ. بڑا خوبصورت شعر. بسم اللہ. تاثیر لاب دہن پاک